دوستو السلام علیکم. میں نے جو آپ کو 6 نکاتی ایجنڈا دیا تھا وہ میرا پورا ہو گیا. ہر نقطے کے اوپر میری ایک ویڈیو جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آخری نقطہ جو ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، اس کے اوپر پہ میں نے 2 ویڈیو بنائی ہیں، CD6A CD6B. اب دوستو بات یہ ہے کہ یہ میرے 6 پوائنٹ ان کے سامنے ہیں، اہل دہر کے سامنے، ملحدوں کے سامنے. اب یہ جو اتھیسٹ ہیں ان کا جواب دیں، یا تو جواب دے دیں، ہم سارے کے سارے 8 ارب انسان جو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، اور نہیں دیتے تو وہ پھر مذہب کی طرف راغب ہوں اور وہ پھر کوئی مذہب اختیار کر لیں. ان کو مسلمان کرنا جو ہے نا ہمارا کام ہے. وہ مذہب کا اقرار تو کریں نا. میرے یہ 6 پوائنٹ ہے. میرے والد صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ایسے کہتے ہیں کہ کسی ایک پوائنٹ کے جواب دے دیں تو ہم جو ہے نا ان کو مان لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم یتیم الفکر نہیں ہیں، یتیم الذہن نہیں ہیں، ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں، ہمارے 6 پوائنٹوں کا جواب دیں. حارث سلطان اور غالب کمال جو نمائندے ہیں ان کے، جو بہت بولتے ہیں، دلیل کے بادشاہ ہیں، وہ جو ہیں ہمیں ان 6 پوائنٹس کا 6 ویڈیوز کا ہمارے جو ہے نا جواب دیں، یا پھر وہ مذہب اختیار کریں. ان کو پھر مسلمان کرنا ہمارا کام ہے. اب میرے دوستو، میں نے تھوڑا بہت انہی کے تعارف کے اوپر آپ نے تھم نیل دیکھا. یہ 6 نمبر نہیں ہیں، یہ 6 زناٹے دار تھپڑ ہیں جس کی گرمی حارث سلطان اور غالب کمال کے گال محسوس کر رہے ہوں گے. یہ 6 جس طریقے سے تبلیغی جماعت والوں نے 6 نمبر دیا اور دنیا پہ چھا گئے، میرے یہ 6 نمبر انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے نا دہریت کو اس دنیا سے ختم جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیں گے. پہلا نمبر کیا ہے؟ کویسچن کو میں نے تبدیل کیا ہے. پہلے ہوتا کیا تھا، چاہے ذاکر نائک ہے یا جو بھی ہے ہمارا، وہ کہتا تھا کائنات کس نے بنائی، آگے سے یہ کہتے تھے پھر خدا کو کس نے بنایا. اب اس کا کیا جواب ہے اس لا یعنی سوال کا؟ اب یہاں پہ وہ کہتے تھے تمہیں ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا، ہمیں تمہارے سوال کا جواب نہیں آیا. یہ بات جو ہے بالکل ہی بیس لیس ہے. اب میں نے کیا کیا ہے، میں نے سوال کو تبدیل کر دیا. میں نے کہا کہ اگر کسی جگہ پلاننگ نظر آ رہی ہے تو اس کا پلانر بھی موجود ہوگا. وہ بتاؤ پلانر کون ہے؟ کویسچن ہے وہی، لیکن بالکل اس کے الفاظ جو ہے نا چینج کر دیے گئے ہیں. معاف کیجیے گا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر پچھلی دفعہ جو میں نے ایک مثال دی تھی، میں نے کہا تھا کہ مرد کے اندر عورت کیسے ہوئی. جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، یعنی کہ مرد سے ہی عورت یا مرد ٹرانسفر ہوتا ہے عورت کے اندر. مرد کے اندر عورت کیسے آگے، یہ میں نے کہا پلاننگ نظر آ رہی ہے. پھر آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ایک اور کر دیتے ہیں. یہ اونٹ کے اندر آپ نے پانی کی ٹینکی دیکھی ہے؟ یہ کیا منصوبہ بندی کے تحت اس میں انسٹال کی گئی ہے یا نہیں؟ ایک صحرائی جانور، آپ اس کو موٹی کھال والا بھی بنا سکتے تھے، کم پسینے والا بھی بنا سکتے تھے. یہ ایولیوشن جو ہے جو 25-50 میل تک ہوا تھا، یہ اس کے اندر علیحدہ سے پانی کی ٹینکی کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ اس نے سینکڑوں میل صحرا میں سفر کرنا ہے بغیر پانی والے علاقے میں. مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اگر پلاننگ ہے تو پلانر بھی ہوگا. دوسرا تھا سچا خواب. میرے دوستو، یہ ایک مہیر العقول چیز ہے. ماں بعد الطبیعات کا یہ سرتاج ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نیند کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، خواب کا پتہ نہیں، نیند کا پتہ نہیں تو خواب کا کیا پتہ ہوگا. ایک سچا خواب ایک کسی ہستی کو، کسی طاقت کو آپ کے مستقبل کا کیسے پتہ ہے، وہ کیسے آپ کو بتا رہی ہے، آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. میں نے اس کے اندر 4 سچے خواب دیے ہیں. نور الدین زنگی کا دیا ہے، شاہ فیصل آف عراق کا دیا ہے، اور وہ ویڈیوز اب ان کے پاس موجود بھی ہیں. پھر میں نے دیا ہے اعجاز الحق کا دیا ہے، شیخ رشید کا دیا ہے. ہمیں اس چیز کا جواب چاہیے کہ ایک واقعہ جو لاکھوں کروڑ، سارا میں نے بیان کیا ہے، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں واقعات کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہستی کو، ہم تو اسے خدا کہتے ہیں، اس ہستی کو اگر ایک واقعے کے پتہ ہے جو مہینے بعد سال بعد ہونا، تو ان لاکھوں کروڑوں واقعات کا بھی پتہ ہے. پھر دوستو ہم نے کہا تھا ان سے سیکس میں حلال اور حرام، ماں بہن بیٹی اور بیوی میں فرق کیسا رکھا جائے. تو میں نے یہ کہا تھا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مذہب ہے. ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، یہ بھی فرق رکھتے ہیں، لیکن بتایا تو صحیح بیس کیا ہے. اگر کوئی اس اصول کو توڑتا ہے سیکسول انجوائمنٹ کے لیے تو وہ کس طریقے سے مجرم ہو جاتا ہے.
ہے نا. یہ دیکھیں یہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں جی یہ بری چیز, بس کس لحاظ سے, کون سا بیس ہے اس پہ یہ برا کہتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا, جس کے اوپر پھر ویڈیو بھی ہے, کہ کھانے پینے میں حلال حرام جو ہے وہ بھی مذہب کی وجہ سے ہے. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں, جب ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم کتا بلی کھاؤ گے, کہتے ہیں نہیں کھاتے. بھائی کیوں نہیں کھاتے؟ پر ہمارے پاس تو جواب ہے کہ ہمارا مذہب منع کرتا ہے. یا تو دنیا میں فلانے ملک میں کھایا نہ جا رہا ہو, ان کو پتہ ہے سارا. چمگادڑ بھی کھایا جا رہا ہے, چوہا بھی کھایا جا رہا ہے, گلہری بھی کھایا جا رہا ہے, تم بھی کھاؤ. بہار سلطان اور غالب کمال جو ہیں, جو دہریوں کے نمائندے, وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ تربیت ان کی اسلام اور عیسائیت نے کی ہے. اس وجہ سے یہ جو ہے نا اس چیز سے اجتناب کر رہے ہیں. میں جو وہ کہا کرتا ہوں نا, حار سلطان تو اسلام سے نکل گیا لیکن اسلام تجھ میں سے نہیں نکلا, اور یہی بات ہے. پھر میرے دوستو آ جاتی تھی آگے پیارا نام, یہ جو ہزاروں کروڑوں یہ جنات کے واقعات, روحوں کی بات, ایسے سائنس اس کی کوئی توجہ بیان نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ لاشوں کا سینکڑوں سال بعد صحیح سلامت نکلنا, دس از ان نون فینامنا, جس طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں. مطلب سائنس تو نہ پہنچ سکی نا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی سائنس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہے. اس کی وجہ بتائیں. جو میں نے قدرت الارشاد کا میں نے آپ کو بتایا کہ بملا کماری کی بیٹی ہیں, جو آپ وہ دیکھیں, پھر کیا ہر وقت یہ کہیں گے یہ بھی جھوٹ, یہ بھی جھوٹ, یہ بھی جھوٹ, یہ بھی. بے نظیر کا میں نے ذکر کیا, جاوید اقبال کا ذکر کیا, جو مابعد طبیعت کے واقعات ہیں, کوئی سائنس کے پاس ان کی توجہ نہیں ہے نا, اس کا جواب دیں. پھر ان کے پاس ایک بہت ہے, یہ بڑا طنز کرتے ہیں کہ دیکھو جی مذہب جو ہے نا عورت اور مرد کو برابر نہیں سمجھتا. پھر وہ اس کی دلیلیں دیتے ہیں, نہیں جی ایسا ہے نا. میں نے پہلے تو یہ اس چیز کو مانا ہے کہ واقعی کوئی مذہب, اور ایک ایک لائن بیان کی ہے. میں نے کہا واقعی کوئی مذہب جو ہے 8 ارب انسان اس میں کور ہوئے ہیں. بدھ مت کو میں نے شامل کر لیا نا. تو اب ایک کوئی آپ اس کے اندر آپ جو ہے نا نہیں کہہ سکتے جو ہے نا کسی مذہب نے بھی مرد اور عورت کو برابر قرار دیا ہو. پھر یہ تم کس طریقے سے کہہ سکتے ہو؟ پھر میں نے جو پہلی ویڈیو ہے میرے دوستو, میں نے اس کے اندر 12 نکات اٹھائے ہیں. میں نے کہا کہ یہ 12 نکات ہیں, ان کا جواب دے کس طریقے سے مرد عورت کے برابر ہے. 10 نمبر پوائنٹ جو ہے وہ واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے. کسی نے کہا کہ یار وہ ڈسکس ہوئی ہے نا, اس نے کہا کہ یار واقعی ہم سنتے تو تھے یہ انسیڈنٹس, لیکن اس طریقے سے ہم نے نہیں غور کیا. کسی نے اگر اعتراض کیا ہے تو 9 نمبر پوائنٹ پہ ہے, اس کا جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. میں نے کہا اس سے میں نے نتیجہ جو عکس کیا, نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 9 نمبر جو ہے نا ہم آپ کی بات نہیں مانتے, باقی 11 پوائنٹ جو ہے نا وہ کنسیڈریبل ہیں, ان کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے اور مانے بھی جا سکتے ہیں. پھر دوسری جو ہے اسی CD 6-8 میں تو جو 12 پوائنٹ اگلے کے اندر میں نے ایک ہی پوائنٹ اٹھایا ہے. میرے دوستو دیکھو نا, یہ آپ مرد اور عورت جسم آپ نے دیکھ لیا کمزور ہے, مرد کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہے, عورت کو کم کیلوریز کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ پھر یہ ہے کہ پھر افزائش نسل ان دونوں انسانوں نے کرنی ہے نا. ایک عمل ہے جس کو ہم سیکس کرتے ہیں, نسل انسانی آگے بڑھے گی, نسل انسانی آگے بڑھے گی. اب اس کے اندر پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریئل معنوں میں نسل انسانی, اور دوسرا یہ سیکسول انجوائمنٹ آ جاتی ہے. ایک دلچسپی پیدا کی گئی ہے, یہ بھی بذات خود ایک منصوبہ بندی کے تحت کی گئی ہے. میں نے اس کے اندر نقطہ یہ اٹھایا ہے, میں نے کہا علیحدہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے, میں نے نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ اس عمل کے اندر مرد کو چاہنے نہ چاہنے کا اختیار ہے. جیسے ایک افسر کو ایک آفس کے اندر ہے, ایک ادارے کا افسر ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, وہ اسی وجہ سے زیادہ مشاہرہ لے رہا ہے, زیادہ تنخواہ سے لے رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. اسی سے پوچھا جائے گا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, تم ذمہ دار ہو اس کے, کیونکہ اس کے بعد چاہنے نہ چاہنے کا اختیار ہے. جبکہ یہ جو میں نے آپ کو سیکس بتایا, اس کے اندر مرد کے پاس چاہنے نہ چاہنے کا اختیار ہے. اسی وجہ سے بعض لوگ الرجال قوامون علی النساء کے اندر قوام کا مطلب افسر بھی بتاتے ہیں. ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ہیں, وہ اس کو حاکم نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں مرد کو عورت کے اوپر افسر مقرر کیا گیا. اور دوسری طرف جو ہے عورت ہے, وہ چاہے گی تو بھی یہ کام ہو سکتا ہے, وہ نہیں چاہے گی تو بھی یہ کام ہو سکتا ہے. جس طریقے سے ایک افسر ہے وہ چاہے گا تو کوئی کام کروا لے گا, وہ نہیں چاہے گا تو اس کام کو روک دے گا. لیکن ایک ورکر جو اس کے ماتحت ہے, وہ
چاہے گا تو بھی مجبور ہے اور نہیں چاہے گا تو بھی مجبور ہے. دونوں کس طریقے سے افسر و ماتحت کس طریقے سے برابر ہو سکتے ہیں. اسلام میں میں نے پھر یہی کیا, میں نے کہا کہ اس کے اندر اور نائب کا درجہ رکھتی ہے نا, نائب کا درجہ رکھتی ہے. کوئی بھی نائب جو ہے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا. میرے دوستو, میرے یہ 6 پوائنٹ جو ہے نا مکمل ہوئے. اب ان کے اوپر اخلاقی فرض ہے, آپ انہوں نے سنی ہے یہ بات, ایسی بات نہیں ہے. جب میرے ہر ویڈیو کے اوپر تھم نیل کے اوپر ان کو للکارا جا رہا ہے تو لازمی طور پہ انہوں نے بھی سنی. یہ جواب دیں, یا ہم اتھیسٹ ہو جاتے ہیں یا پھر یہ اہل مذہب بن جائیں, یہ ریلیجیس ہو جائیں. یہی میرا آج کرنے کا مقصد تھا. اگلے سلسلہ یہ جاری رہے گا, چیلنج جاری رہے گا نا. وہی بات ہے, ہم مذہب کو ماننے والے ہیں, ہم سائنس حافظ نہیں کہتے. خدا حافظ. وعلیکم السلام.